السلام علیکم ویورز، آپ کا ہوسٹ کیلا ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹ ورک. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بکھر نیٹ ورک نے ہمیشہ سے کوشش کی سرائیکی وسیب، سرائیکی لوگوں کو پرموٹ کرے، سرائیکی وسیب کے نوجوانوں کو، ان کے ٹیلنٹ کو پرموٹ کرے، اور اسی ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے، اسی ٹیلنٹ کو جو ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ آواز جو ہے سرائیکی وسیب کی دنیا تک پہنچانے کے لیے، ہمارے ساتھ اس وقت میاں والی سے تعلق رکھنے والے ایک بہت ہی مشہور سنگر ہیں جن کے اب تک کئی گانے آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کے وہ جو گانے ہیں ان کو بے حد پسند کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار علی خان بلوچ صاحب. ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ سرائیکی سنگنگ جو ہے آسان ہے، مشکل ہے، انہوں نے کب شروعات کی اور یہ اس سرائیکی سنگنگ کو کہاں تک لے کر جانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ بکھر نیٹ ورک کے آفس میں تشریف لائے. اور سب سے پہلا سوال جو کیا جانا چاہیے کہ آپ نے جو گانے گانے کا آغاز ہے کب کیا، کس کو دیکھ کر کیا یا اپنے شوق سے کیا؟ گانا گانے کا شوق تو پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے، اسکول لائف میں بھی، اور اس کے بعد بھائی شرافت کو دیکھتے ہوئے، ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے بھی، اور پھر بس کرتے کرتے شروع کر دیا. اسکول لائف سے آپ کو گانے سننے کا شوق تھا یا گانے گانے کا شوق تھا؟ گانا گانے کا شوق تھا. تو لازمی بات ہے آپ گانے سنتے بھی ہوں گے. بالکل سنتے. تو کوئی ایسا گانا جو اسکول لائف میں آپ کو اچھا لگتا ہو، اپنی آواز میں سنانا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو، اس کے دو بول ہی. ہاں بالکل، وہ انڈین گیت ہے. ٹھیک ہے. خدا کرے کہ محبت میں وہ مقام آئے، میرے لبوں پہ ہمیشہ صنم کا نام آئے. میں یہ بس مدب میں زیادہ یہی سنتے تھے. نہیں، ماشاء اللہ آپ کی آواز اچھی ہے. بہت شکریہ. اچھا، میاں والی میں کیونکہ بہت زیادہ سرائیکی سنگرز ہیں تو سروائیو کرنا آسان لگ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے؟ اب تو اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اب تو خود اپنے چینل بھی بنا رہے ہیں اور مشکل نہیں ہے. ہاں پہلے مشکل تھا، لیکن آج کل وہی آگے جا رہا ہے جو زیادہ محنت کر رہا ہے. اچھا، آج کل یعنی کہ وہی سنگر آگے جا رہا ہے جو زیادہ محنت کر رہا ہے، یا وہ جا رہا ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے؟ نہیں، پیسے نہیں، جس کے پاس جس کی آواز اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے کچھ سیکھا ہوا ہے وہی آگے جا رہا ہے. وہی آگے جا رہا ہے. بالکل. کس سنگر کو، کیونکہ ہر شعبے میں ایک استاد ہوتا ہے اور پھر اس کے آگے سے شاگرد ہوتے ہیں، کس سنگر کو اپنا مرشد، اپنا استاد مانتے ہیں؟ عیسیٰ خیلوی. عیسیٰ خیلوی، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی انسپائریشن ہے آپ کی؟ بالکل. اچھا، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے صدیوں میں کوئی اور ان جیسا آ سکے گا یا نہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو پوری دنیا میں میاں والی کا نام روشن کیا، سرائیکی کا نام روشن کیا. بس اللہ پاک نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو ایک ایسی شخصیت بنا دیا ہے نا. مجھے نہیں لگتا کہ اس صدی میں کوئی عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی طرح ہوگا. اس صدی میں ان کی ریپلیسمنٹ ہو سکے گی یا ان کی جگہ پر کوئی اور آ سکے گا؟ کوشش کر رہے ہیں جی. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، لیکن جو عطا اللہ ہے وہ بس وہ عطا اللہ ہے، دوسرا عطا اللہ نہیں آ سکتا. بکھر میں بھی بہت سارے سرائیکی سنگرز ہیں، میاں والی میں بھی بہت سارے سرائیکی سنگرز ہیں، ملتان میں بھی بہت سارے سرائیکی سنگرز ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کی ذاتی رائے کے مطابق، کہ کس شہر کے سنگرز جو ہیں ان میں زیادہ آگے آنے کا شوق ہے، ان میں وہ زیادہ محنتی ہیں، وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں؟ میاں والی، ٹھیک ہے، اور بکھر، کیونکہ احمد نواز چھینا صاحب، اور ملتان. ٹھیک ہے جی بالکل. احمد بکھر سے تعلق رکھنے والے احمد نواز چھینا صاحب ماشاءاللہ کافی مشہور بھی ہوئے اور آپ بھی ان کو سنتے رہتے ہوں گے. تو اگر ان تک ہمارا انٹرویو پہنچے اور آپ کا یہ تذکرہ بھی ان تک پہنچے تو ان کا کون سا گانا آپ اپنے بتانا چاہیں گے سنا کر کے جی یہ گانا ان کا آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا تھا؟ ہاں، ان کے کافی گانے مجھے پسند ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کا سب سے جو مجھے زیادہ پسند گانا ہے وہ ہے تیکوں روز ملی وے دل آدھے وے پر بیلیا بہوں پابندیاں بس پیار کری وے دل آدھے وے پر بیلیا بہوں پابندیاں. اچھا ماشاء اللہ، آپ نوجوان ہیں اور آپ نے ابھی جو احمد نواز چھینا صاحب کا گانا سنایا کہ بیلیا ولیا پابندیاں ہیں، تو یہ آپ کو گانا اچھا لگا یا آپ کی اپنی ہی کچھ ایسی فیلنگس تھی کہ آپ پہ کہیں پابندیاں لگ گئی عشق وشق میں؟
نہیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ عشق وشق میں مجھے کامیابی ملی ہے. کامیابی ملی ہے. اچھا ملی ہے. اور بڑے کم لوگوں کو ملتی ہے. بالکل. اور ایسی کوئی لائف میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ جو سانگ ہے تو ملک صاحب نے گایا بھی بہت اچھا ہے, اس کی ٹیون بھی بہت اچھی ہے, اس کی شاعری بھی بہت اچھی ہے, اور یعنی کہ بہت اچھا ہے. بہت یعنی کہ ان کا جو انہوں نے گایا تو ان کا گایا ہی کمال کا, انداز ان کا بہت انداز ہی ان کا کمال کا تھا. میاں والی بکھر چونکہ تھوڑے سے پسماندہ بھی ہیں, اور یہاں پر جہاں بہت ساری چیزوں میں سہولیات نہیں ہیں وہاں پر سنگرز کے لیے بھی سہولیات کا بڑا فقدان ہے, اکیڈمیز وغیرہ کم ہیں. تو کیا مشورہ دینے چاہیں گے آنے والے سنگرز کو کہ ان کو سروائیو کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کو اپنانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس شہر یعنی کہ اس دھرتی پہ ہیں اتنے اچھے ٹیچرز بھی ہیں, ان کو اگر کہیں سے کسی جگہ پہ بھی جا کے علم حاصل کرنا چاہیے موسیقی کا پراپر, ٹھیک ہے, اور اس میں ادب بھی شامل ہونا چاہیے, اور محنت کرنی چاہیے, بس محنت کرنی چاہیے. اور آپ کے میاں والی میں جو سنگرز ہیں, جو نئے سنگرز آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے, کیونکہ میاں والی میں تو میرے خیال میں زیادہ اکیڈمیز وغیرہ ہوں گی سنگنگ. جی ہیں, بالکل ہیں, بالکل, اور سیکھ بھی رہے ہیں. جو سیکھ رہے ہیں تو وہ جا رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں. جو نہیں سیکھ رہے پھر وہی ہوتا ہے ایک دو گیت کے بعد بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کے بھائی کا انٹرویو میں نے کیا تھا تو ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا, انہوں نے بھی اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا تھا. آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سرائکی وسیب ہے, اتنی خوبصورت زبان ہے, اتنا خوبصورت کلچر ہے, لیکن جب ہمارے سرائکی سنگرز کوئی گانا ریکارڈ کرواتے ہیں اس میں جو کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ اتنا اخلاقیات سے گرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ گانا شاید سنا جا سکتا ہے, دیکھا نہیں جا سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف بھی ہمارے سنگر حضرات کو نظر کرنی چاہیے یا سوچنا چاہیے؟ اور کر رہے ہیں. اور میری جتنی بھی اب ویڈیوز آ رہی ہیں نا, اس میں پہلی تو بات ہے کہ لباس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ماڈلنگ کے بغیر گانا وہ ڈرون وغیرہ لگا کس طرح تاکہ عوام دیکھے, کیونکہ الحمدللہ غیرت مند علاقہ ہے ہمارا, تو تاکہ گھر میں فیملی میں اگر کوئی دیکھے تو دیکھے بھی صحیح اور سنے بھی صحیح. ابھی تو صرف سنا جا سکتا ہے, بالکل دیکھے نہیں جا سکتے ہیں, اور یہ چیز کو ختم ہونا چاہیے, بالکل آپ بجا ختم ہونا چاہیے. اس طرح کی ڈریسنگز وغیرہ کو یا وہ جو ڈانس کے وہ جو ان کے کلپس وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے سب ختم ہونے چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سرائکی زبان لگتا ہے آپ کو کہ جو سرائکی سنگنگ ہے اس کی وجہ سے دنیا تک پہنچ رہی ہے؟ الحمدللہ بالکل. یہی بات ہم بیٹھے تھے ہمیں رشد کے پاس, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں بھی اب سرائکی میں آنا چاہتی ہوں. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ پاپ وغیرہ جو تھی وہ اب بہت کم لوگ سن رہے ہیں. اسلام آباد میں بھی, لاہور میں بھی, الحمدللہ اب تو باہر بھی اگر کوئی سنا جا رہا ہے یا کسی کی ڈیمانڈ ہے وہ سرائکی سنگر ہیں, سرائکی سنگرز ہی ہیں. یعنی کہ یہ آپ بالکل فیکٹس اینڈ فگر ہی بتا رہے ہیں کہ اگر دوسرے بڑے شہروں میں بھی لوگ سننا چاہتے ہیں, اپنی شادیوں پہ بلانا چاہتے ہیں تو وہ سرائکی سنگرز, بالکل سرائکی. یہ جو پھر رہے ہیں ڈھول ڈھمکے والے دوسرے اردو والے یا جو فیشن وغیرہ, ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. ہاں اگنور کیا جا رہا ہے کسی حد تک, یہ بہت زیادہ کم ہو گیا. اب سرائکی جو ہے نا وہ الحمدللہ آگے سرائکی آگے آ رہے ہیں. سرائکی کا کوئی ایسا گانا جس کے دو بول آپ سنا دیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ میرا اپنا ہی سانگ ہے. اچھا آپ کا اپنا سانگ آپ کو پسند ہے؟ اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس سے عزت دی ہے, جی وہی میں آپ کو سناتا ہوں. سنا دیں. لوک پوچھ دن ٹھولے دا کے حال ہی, لوک پوچھ دن ڈھولے دا کے حال ہی, آدھے ہم نے دے ودیاں ود پوچھ دن او جو رسا ودا ہے, آدھے ہاں سوچے دے ودیاں کہ تئی لوکاں دا منہ بند راونے, ہک دی ہو سی گل سامنے تیامنے, لوک آدھے ہن وے لوک آدھے ہن, لوک آدھے ہن ڈھولا گھاٹے دے سیا, آدھے ہاں جو چیندے ودیاں لوگ پوچھ دن. لوگ پوچھ دیں یعنی کہ آپ کا اپنا گانا ہے اور آپ کو بھی بڑا پسند ہے, اور یہ دیکھنے والوں نے بھی پسند کیا ہے الحمدللہ. اور اللہ پاک نے مجھے اس گانے سے بہت زیادہ عزت دی ہے. اچھا اس گانے سے ہی آپ کو شہرت بھی پہچان بن گئے الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کا عشق وشق میں بھی کوئی ایسا چکر نہیں چلا کہ آپ کو دکھی ہونا پڑتا,
لیکن آپ کا یہ گانا اور جو سرائکی سنگرز ہیں ان کا بڑا رجحان ہوتا ہے کہ وہ اتنے دکھی گانے گاتے ہیں, وہ اتنے جدائیوں والے گانے گاتے ہیں, وہ ایسے گانے گاتے ہیں, ان کی پوری دنیا ہی اجڑی ہوئی ہے. کوئی خوشی والے گانے سرائکی سنگرز کو نہیں ملتے ہیں اصل میں یا لوگ سننا یہ چاہتے ہیں؟ نہیں, لوگ سننا چاہتے ہیں, بالکل سننا چاہتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اسے تیاراں یہ خوشی والا گیت ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کے کافی گانے ہیں, لیکن اب سب جو ہے نا وہ شاعر پہ ہوتا ہے کہ شاعر کے تاثرات کیا ہیں. وہی شاعر کے تاثرات, وہی فنکار کو اپنی گہکی میں اسی انداز میں, چاہے یعنی کہ ایک دکھی لفظ ہے تو اس کو دکھی انداز میں پیش کرنا, یا تھوڑا سا کچھ خوشی کا ہے اور اس کو جو سنگر اس طرح کے, اور یہ کوالٹی الحمدللہ عطا علی سخیلوی میں بھی ہے اور میرے بھائی شرافت علی خان میں بھی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ان کو اتنی ترقی بھی دی اور نام بھی دیا ہے کہ وہ گیت کے لحاظ سے اپنے گائکی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ وہ اگر دکھی ہو تو اس کو اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں, اگر وہ خوشی والا ہو تو اس کو بالکل اس کو وہی تاثرات ہوتے ہیں کہ خوشی, ٹھیک ہے, اس طرح. یعنی لوگ اپنی خوشیوں پہ بھی وہ گانے سنتے ہیں. بالکل. جاتے جاتے ینگ جنریشن کو, اسپیشلی وہ ینگ جنریشن جو آپ کو دیکھتی ہے, جو آپ کے گانے سنتی ہے, جو آپ کی آواز کو پسند کرتی ہے, اس ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ینگ جنریشن کو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنا کردار ہمیشہ پاک رکھیں, ٹھیک ہے, اور اپنی نیت وہ بھی صاف رکھیں. سب سے پہلی چیز نیت اور اپنا کردار, یہ آپ اپنا صاف اور پاک رکھیں, کامیابی دور نہیں ہے. کامیابی دور نہیں ہے, محنت تھوڑی سی, نیت صاف بالکل, اور کردار پاک ہو تو کامیابی جو ہے وہ قدم چومے گی انشاءاللہ. یہ تھے ہمارے انوار بھائی, اور انوار بھائی جو میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے کچھ گانے بڑے فیمس ہو چکے ہیں, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب جو ہیں وہ سرائکی وسیب کے جتنے بھی سنگرز ہیں ان سب کے لیے انسپائریشن ہیں. اور اگر بکھر کے یا میاں والی کے یا اوور آل جتنے بھی پاکستان کے نوجوان ہیں وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیت کو صاف رکھیں اور کردار کو پاک رکھیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.